تو صرف ناظرہ پڑھنے سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ معنی تو پڑھتے ہیں لیکن بعض حصوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کفار کے متعلق قرآن شریف میں ہے کہ وہ بعض حصے قبول کرتے ہیں اور بعض حصے قبول نہیں کرتے ہیں، بعض حصوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصوں سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں کر سکتا لیکن عملی طور پر تو کرتا ہے۔ ہم انہیں کافر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اگر ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم پورے قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں کرتے ہیں، صرف بعض حصوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور دوسرے ایک کام ہے۔ قرآن شریف میں بہت سے اور ایک کام بھی ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے امور ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر ہدایت پاتے ہیں تو صرف جزوی طور پر پاتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، لیکن جو چیز ان کی عقل میں آتی ہے وہ قبول کرتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی ہے اسے رد تو نہیں کرتے لیکن کچھ تعویل کرتے ہیں، کوئی منطقی بات نکالتے ہیں جیسے وہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی عقل کی اختراع ہے، یعنی خود ان کی عقل کی پیداوار ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نفس کے اندر کچھ خیالات پیدا کر لیے ہیں اور قرآن کی باتیں ان خیالات سے ٹکراتی ہیں، اس وجہ سے وہ ہیلے بہانے کر کے ان آیتوں کے اصل معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی نکالتے ہیں۔ قرآن شریف کے سلسلے میں بہت ہوا ہے، اتنا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی تاریخ لکھے تو کچھ عجیب و غریب تاریخ ہوگی۔ قرآن شریف میں جو صاف باتیں ہیں وہ ایسی پیچیدہ کر دی گئی ہیں کہ ظاہر معنی بالکل باطل ہو جاتے ہیں، کچھ اور ہی معنی نکلتے ہیں۔ جتنے فرقے بنے ہیں تقریباً اسی طریقے سے بنے ہیں کہ لوگ اپنے خیالات پہلے پیدا کرتے ہیں، پھر وہ خیالات قرآن شریف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں نکلتے تو زبردستی نکالتے ہیں۔ قرآن شریف کے ساتھ ایک قسم کی زبردستی ہوتی ہے، یہ صرف اجتماعی چیز نہیں ہے بلکہ انفرادی بھی ہے۔ بہت سے لوگ اکیلے بھی یہ کام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی فرقے کے سربراہ ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن شریف میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا، اس وجہ سے حرام نہیں ہے، منع کیا گیا لیکن حرام نہیں کہا گیا، حالانکہ لفظ حرام کا مطلب ہی منع ہے۔ جو چیز چھوڑ دینی چاہیے اور جس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ حرام اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے مسجد الحرام ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ بغیر احرام کے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہتھیار جنگ وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام کے معنی ہے جس چیز کی اجازت نہیں ہے، جس چیز کو تمہاری دسترس سے باہر رکھا گیا ہے، جس چیز سے تم محروم کر دیے گئے ہو۔ یہ تو ایک لفظ ہے، ضروری نہیں کہ یہی لفظ استعمال کیا جائے۔ حلال کے لیے اور ان احکام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا ہو، بعض دفعہ لفظ حکم فرمایا، بعض دفعہ امر فرمایا، بعض دفعہ خطبہ علیہ السلام میں تمہارے لیے لکھ دیا گیا استعمال فرمایا۔ یہ تو صرف لفظی بحث ہے۔ اسی طریقے سے لوگ شراب کے متعلق کہتے ہیں اور بھی باتیں نکالتے ہیں۔ میں نے جو مثال دی ہے وہ بہت عام ہے، میں نے خود یہ بات کئی دفعہ سنی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ سچ ہے، واقعی قرآن میں لفظ حرام استعمال نہیں کیا گیا، لیکن لفظ پرستین نوا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اس میں اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ جب لوگ کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو کوئی ہیلا کر کے اس کا جواز قرآن شریف سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہدایت نہیں پاتے ہیں تو اس کی وجہ زیادہ تر یہی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی عقلی خیالات کو بیچ میں حائل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اکثر اور بیشتر اپنی نفسانی خواہشات کو بھی بیچ میں حائل کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ناپسند فرماتا ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو پسند فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ یحب المومنین، کہ اللہ یحب المحسنین، مومنین، صادقین، متوکلین، یعنی نیکی یا بہترین کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ مومنین یعنی ایمان رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں،
نیکی کے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں، توکل نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو ثابت قدم ہے ان کے ساتھ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف کمزوری یا لغزش کی وجہ سے عمل نہیں کرتے ہیں اور ہمارے دل میں حسرت اور افسوس ہے تو یہ قابل معافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا تو پیدا نہیں ہوگا جو پوری طرح سے قرآن شریف کے اوپر عمل کر سکے۔